سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا بنیادی اسراء و معراج کا واقعہ جو آپ کے نزدیک سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کی نوعیت کیا تھی یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ اسی سورہ کے آیت 60 میں بیان کر دیا کہ وہ رویا تھا۔ غامدی صاحب، رویا سے مراد کیا ہے؟ واقعہ جو بنی اسرائیل کی سورہ میں بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں ایک مشاہدہ کروایا گیا، یہ رویا تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، آپ کس معنی میں لے رہے ہیں اسے؟ اب یہ سوال ہے کہ رویا سے مراد کیا ہے؟ تو یہ کیا عربی زبان کا کوئی غریب لفظ ہے؟ کبھی عربی زبان میں پہلے استعمال نہیں ہوا تھا، کوئی نیا لفظ قرآن اٹھا کے لایا، اس نے استعمال کر دیا، ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑ گئی کہ اس کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا معروف ترین لفظ ہے۔ یہ ذرا دیکھیے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رویا کا لفظ قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف میں آیت 43 ہے، یا ایھا الملأ افتونی فی رویا ان کنتم للرؤیا تعبرون، یعنی بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں، وہاں ایک بادشاہ کا قصہ ہے نا جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے خواب کے معاملے میں مجھے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ اچھا، آگے چلیے، سورہ صافات میں سیدنا ابراہیم کے بارے میں ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، ہم اچھی رائے اختیار کرنے والے، اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 5، لا تقصص رویا کا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، سیدنا یعقوب کا جملہ ہے کہ یہ جو اپنا خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ کہیں تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کرے۔ اچھا، اسی سورہ یوسف میں آیت 100 ہے، جس وقت سیدنا یوسف کے والدین وہاں گئے، پھر اس کے بعد سب کے سب بھائی ان کے سامنے جھک گئے، تو انہوں نے کیا کہا، یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے ابا جان، پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے ابا جان، پروردگار نے اس کو سچ کر دکھایا۔ تو قرآن مجید میں یہ لفظ اتنے مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پھر مسئلہ کیا پیش آ گیا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہاں اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے؟ اللہ نے کر دیا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا؟ کوئی قرینہ ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حامدی صاحب نے معراج نبی کے حوالے سے کمنٹس کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج حالت خواب کے اندر ہوئی ہے، جسمانی طور پر اللہ کے رسول آسمانوں پر نہیں گئے، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا جی کوئی قرینہ نہیں ہے، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ میں چند معروضات اس متعلق آپ کے برگاہ میں گوش گزار کروں گا۔ حامدی صاحب جو آیت کریمہ پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جس کے اندر لفظ رؤیا کا استعمال ہوا، تو وہ رؤیا کا جو لفظ ہے اس کو خواب کی تعبیر کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا کوئی قرینہ نہیں ہے، اور لفظ رؤیا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں پہلے بھی سورہ یوسف کے اندر ہوا، دیگر مقامات پر، تو اس سے مراد خواب ہی ہے، اور یہاں پر مراد بھی خواب ہی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ معراج جسمانی نہیں بلکہ حالت خواب میں تھی۔ میں اس پہ ڈیٹیل گفتگو تو آلریڈی کر چکا ہوں، میرا ایک کلپ آ چکا ہے، لیکن اب چونکہ میں تھوڑی مختصر ان کے جو ایگزیکٹ کوشچنز ہیں ان کے اوپر میں آنسرز کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا عرض تو یہ ہے کہ کچھ ائمہ نے یہ قول اپنی کتابوں میں درج کیا جسمانی جو ہے معراج کا انکار کرتے ہوئے، لیکن اسی کتب کے اندر پھر انہوں نے یہ قول بھی نقل کیا کہ جمہور کا اور کبھی قول یہی ہے کہ حضور علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی ہے، اور اس کے اوپر دلالت بھی بہت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے موجود ہے۔ انشاءاللہ آج آگے میں بات کروں گا۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ میں نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بتایا تھا کہ ائمہ نے نقل کیا کہ کون کون صحابہ تھے جو حضور کی جسمانی معراج کے قائل تھے۔ پھر جو حضور نے جب دعویٰ معراج کیا تو جو ویویلا مچا مکہ کے اندر، کفار نے شور ڈال دیا کہ ایک رات کے کم عرصے میں ایک شخص مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، اور مسجد اقصیٰ سے وہ
आसमानों की सैर की और फिर वापस भी आ गया, तो ये जब वबैला मचा तो यकीनन ये दावा मेराज जिस्मानी और जागते हुए था। अगर दावा मेराज ख्वाब की हालत का होता तो सारे लोग मानते हैं कि ख्वाब के अंदर तो कोई भी बंदा कहाँ भी जा सकता है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये ख्वाब ही है वाक़या मेराज, तो फिर ये कमाल ना हुआ, क्योंकि हजूर अपने ख्वाब तो ऐलान नबूवत से पहले बयान करते थे कि मुझे इस तरह का ख्वाब आया, मैंने ख्वाब में ये देखा, ख्वाब में मैं ये देखता हूँ, तो जिब्राइल अमीन वही लेके आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ख्वाब में ऑलरेडी अल्लाह के रसूल देखा करते थे। तो हालत ख्वाब की बात तो बड़ी बात नहीं होती, तो ये कमाल की बात नहीं। हालत ख्वाब में तो कोई भी सहाबा इकराम हैं जो कहते हैं, फिर ताबीन है, तबा ताबीन है, जिन्होंने कहा कि हमने हालत ख्वाब में और या अल्लाह गुजरे जिन्होंने ये दावा किया कि हमने हालत ख्वाब में हमने अल्लाह की ज़ात को देखा है। तो हालत ख्वाब में किसी को भी देख लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी तरह कुरान करीम में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक, वकज़ालिका नूरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, सूरत अनाम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हालत ख्वाब के मुतालिक नहीं फरमाया, बल्कि जिस्मानी तौर पर, हकीकी तौर पर बयान फरमाया कुरान ने। वकज़ालिका नूरिया इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों की महराज करवाई। इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों के मलकूत दिखाए। तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महराज करवाई गई, ज़मीनों आसमानों के अंदर सैर करवाई गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो महराज करवाई गई वो जिस्मानी थी या ख्वाब के आलम की थी। अब ख्वाब के आलम के ऊपर तो कोई करीना नहीं है, और हकीकतन जिस्मानी ही करीना मौजूद है। हुक्म भी यही हुआ और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कज़ालिका। ये कज़ालिका लफ्ज़ अरबी का तशबीह के लिए आता है, मुशब्बा और मुशाबिही का होना ज़रूरी है। यानी अल्लाह के रसूल के ऊपर ये वही नाज़िल हो रही है, ए नबी जिस तरह हमने आपको ज़मीनों और आसमानों के मलकूत दिखाए हैं, इसी तरह व कज़ालिका, इसी तरह हमने मलकूत आसमानों को ज़मीनों के इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाए हैं। तो इसका मतलब हुआ, मतलब ये जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस्मानी महराज हुई है, इसी तरह अल्लाह के रसूल को भी जिस्मानी महराज हुई है, हकीकी महराज हुई है। ये करीना वाज़िह दलील कतई मौजूद है। और फिर आगे में चल के इसके ऊपर मज़ीद बात भी मैं इंशाअल्लाह करूँगा। और अगर ये वाकई महराज का दावा इतना जो है वही हालत ख्वाब का था, तो कुफार के अंदर ये इतनी ताज्जुब की बात ना होती। कुफार न बवाला ना करते, वो सिद्दीक से पूछते ना कि तुम्हारे नबी ने दावा किया जी एक रात में वो मेरे सदर मुंतहा गए हैं। तो हालत ख्वाब की ये बात होती तो ये सवाल ही ना होता। हालत ख्वाब की ये बात होती तो जब कुफार ने ये सवाल उठाया कि अगर आप वाकई गए हैं महराज के ऊपर, तो आप मस्जिद अक्सा गए हैं, तो आप बताएं मस्जिद अक्सा की दरवाजे की खिड़कियाँ कितनी है। सही मुस्लिम की सही रवायत है। असल खामदी साहब जो है वो 90% मुनकर हदीस है। वो हदीस की जमहूर हदीस का वो इनकार कर देते हैं रवायत का। जहाँ अपनी मतलब की बात हो, जैसा कि इसी मौजू के अंदर उन्होंने कहा जी कि हज़रत आयशा की रवायत में है, हज़रत मीर माविया की रवायत में है, हज़रत शरीक की रवायत में है। अब जो रवायतें मौजू और मुनकर रवायतें हैं, उनको इस रवायत की इस उन्वान के ऊपर उन्होंने दलील बनाया। मैं हैरान हूँ, वैसे तो वो सनद सही के साथ रवायतों को इनकार कर देते हैं, और ये जो मुनकर रवायतें हैं, ज़ईफ रवायतें हैं, इनको इस बाब के अंदर वो बयान कर रही हैं। इसे कहते हैं जहालत की इंतहा। खामदी साहब को चाहिए कि थोड़ा वो हकीकी नज़र से इस मामले को देखें। अब कुफार कहते हैं जी अगर आप महराज पे गए हैं तो हमारे कुछ काफिले गए हुए हैं इसी रास्ते पर, जैसे कि पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बयान कर दिया। तो वो जो काफिले गए हुए हैं अल-मवाहिब दुनिया के अंदर इमाम कुछ सलीम लिखा और दीगर रहमान ने इसको लिखा शिफा के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर, दलाइल नबुव्वह के अंदर, कि वो काफिले जो हैं उसी रास्ते में गए हुए हैं। को काफिलों ने कहा कि आप बताइए वो काफिले कहाँ कहाँ पर थे। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आपका फलां काफिला जो है वो फलां जगह पर था, और जो दूसरा काफिला था वो फलां जगह पर था। तो अल्लाह के रसूल ने उन काफिलों के मुतालिक पूरी डिटेल बताई। तो अगर जो है जब वो टाइम गुजरा और अल्लाह के रसूल ने बताया कि आपका फलां काफिला सूरज गरूब होने से पहले पहुंचेगा और फलां काफिला सुबह सूरज तुलू होने के फौरन बाद पहुंचेगा, और ऐसा ही हुआ। तो अगर आप मुझे बताएं हालत ख्वाब की बात होती
تو کفار یہ سوال کرتے کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں؟ یقیناً اللہ کے رسول کا دعویٰ معراج جسمانی اور حقیقی تھا، تبھی جو ہے کفار نے بھی اس پہ اعتراض بھی کیا اور اس پر سوال بھی کیے۔ تو اس پہ مزید بھی میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرا موضوع جو ہے میں اس پہ اتھینٹسٹی کے ساتھ میں گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کروں گا۔ تو اگر کہتے ہیں جی اس پہ خواب مان لیا جائے، میں ایک لمحے کے لیے مان لیتا ہوں، خامدی صاحب کہتے ہیں یہ خواب ہے تو میں خواب مان لیتا ہوں، پھر خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ پہلی بات میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، قرآن و حدیث میں جمہور قسم کے دلائل موجود ہیں کہ جب نبی کوئی خواب دیکھتا ہے تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی جو دیکھتا ہے پھر بے عینی ہی حقیقت میں وہی ہوتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے رسول کا خواب تھا تو اس کے بعد یقیناً اللہ کے رسول کو جسمانی معراج بھی ہوئی ہوگی، حقیقت میں بھی، کیونکہ ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ خامدی صاحب کے مرنے تک بلکہ بروز قیامت تک ان کو میرا چیلنج ہے کہ وہ مجھے اس پر کوئی ایک دلیل لا کے دیں کہ جناب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ صرف خواب رہ گیا۔ پھر وہ دلیل دے رہے تھے جی قرآن سے، تو قرآن میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خواب بیان کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، تو لفظ رویا استعمال ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، پھر 40 سال کے بعد ملتا ہے، 40 سال کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو جب سجدے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے میرے والد یعقوب، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ آپ خود آپ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر جو ہے وہ 5 میں اور آیت نمبر 43 میں دونوں مقامات پر یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر بیان ہوئی ہے۔ یعنی خواب بھی ہوتا ہے تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور خاص طور نبی کا جو خواب ہوتا ہے پھر اس کی 110% اتھینٹسٹی کے ساتھ تعبیر ہوتی ہے۔ نبی کے خواب کی تعبیر کا کوئی جو انکار کرے وہ نص صریح کا انکار کرے گا اور وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ جو بندہ نبی کے خواب کو فقط خواب کہے، اس کا یہ کہے کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ نبی کے خواب نوز بلا جھوٹا ہوتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ نص صریح کا انکار کرے گا۔ کثیر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کے خواب بے عین ہی اسی طرح ظاہر ہوتا ہے، وہ خواب ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، اس کی تعبیر پہ ظاہر نہ وہ ظاہر ہوئی۔ پھر جب بادشاہ قیدیوں کے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے گئے، پھر اسی طرح بے عین ہی ہوئی، وہ سچ تھے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل خواب آیا ہے، بیان ہوا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو خواب ہے جو قرآن میں وارد ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر جو ذبح کرنے کا خواب دیکھا پھر اس کو حقیقت میں لے جانے لگے۔ اگر خواب فقط خواب ہوتا ہے نبی کا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے گئے صفا مروہ کے اوپر؟ تو یقین کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ خواب تھا، اور اس کو حقیقت میں لینے کے لیے ذبح کرنے چلے گئے۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کی وضاحت جو ہے، اس کی تفسیر اللہ کے رسول نے خود صحیح بخاری کی حدیث نمبر 138 میں بیان فرمائی۔ ایک طویل حدیث ہے، اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا کہ میں سوتا ہوں، میری آنکھیں نہیں سوتی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے اس انبیاء کے خواب سچے ہونے کے اوپر دلیل پیش کی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بیان فرمایا کہ انبیاء خواب سچے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کیا کیا؟ قرآن کی آیت پڑھی، سورہ صفات کی یہی آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، پھر اس کو سچ کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو خامدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں، نبی کے جب یہ خواب دیکھا کہ میں معراج پہ گیا ہوں، تو پھر اس سچا یہ کہاں ہوا ہے؟ یقیناً سچا ہوا ہے، اس کی تعبیر ہوئی ہے۔ تو اسی طرح میں عرض کروں گا کہ قرآن میں کئی خواب ہوئے ہیں بیان، ان کی بھی تعبیر بھی بیان ہوئی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، فتح مکہ کے سے پہلے اللہ کے رسول نے جو ہے نا خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا خواب کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم بالوں کو منڈوا رہے ہیں، اپنے بالوں کو منڈوائے ہوئے، اور ہم اپنی جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں امن و امان کے ساتھ۔ خواب دیکھا تو کیا ہوا کہ پھر جو ہے اللہ کے رسول اسی سال عمرے کے لیے گئے تو رستہ بند کر دیا گیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے خواب دیکھا تھا، لیکن یہ لوگ تو حرم کے اندر میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر اگلے سال پوری ہو، لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں کے خواب پورے نہیں ہوتے۔
خواب تو خواب ہوتا ہے نہیں. فرمایا کہ یہ خواب تو اگلے سال پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اگلے سال جب آئے تو پھر کعبۃ اللہ کے اندر کعبۃ اللہ کھول دیا گیا اور عمرہ کرنے کی اجازت دی گئی کفار کی طرف سے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے اوپر. اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اور فرمایا کہ لقد صدق اللہ، بے شک اللہ نے سچ کر دکھایا، رسولہ الرؤیا بالحق، جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس خواب کو اللہ نے سچ کر دکھایا. لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین مخلصین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. سورہ فتح کی آیت نمبر 27 ہے یہ. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا، جو آپ نے خواب دیکھا تھا. آپ امن و امان کے ساتھ عمرے کے لیے داخل ہوئیے، آپ اپنے سروں کو مڑواتے ہوئیے، امن و امان کے ساتھ آپ نے عمرہ کیا. تو نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو حمدی صاحب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر رؤیا کے مفہوم آپ خواب لیں تو پھر خواب اللہ کے رسول کا کہاں سچا ہوا ہے؟ یہ تو اصول اور صراحتاً قانون کے بالکل خلاف گیا. اور یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی وجہ وما جعلنا رؤیا التی ارینک الا فتنۃ للناس. میرا سوال یہ ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو معراج کروائی ہے، رؤیا یعنی آپ خواب مانا لے رہے ہیں، خواب کے اندر رأینک الا فتنۃ للناس، ہم تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیں، فتنہ بنا دیں. میرا یہ کوشچن ہے حمدی صاحب سے، جو اسکالر اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہ اگر یہ فقط خواب ہی ہے تو خواب کے اوپر لوگوں کے لیے آزمائش کیسی؟ خواب تو ہر ایک شخص کو آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے اسی آیت کے اندر کہ الا فتنۃ للناس، کہ ہم لوگوں کے لیے فتنہ بنائیں اس کو. تو یقیناً اگر اس رویا کا معنی آپ خواب لیتے ہیں تو وہ فتنہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے لیے فتنہ کیسے بن گیا؟ فقط فقط. اور اس کے اوپر امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے شفا شریف کے اندر اس آیت کے تحت کہا ہے کہ جمہور صحابہ کرام کا یہی قول ہے کہ اس جو ہے رویا سے مراد عینی آنکھ کی معراج ہے. آنکھ کی معراج، آنکھ سے دیکھنا اللہ کے رسول کا اس رویا. کیونکہ رویا کے دو معنی جو ہے یہ مفروضات کے اندر، لسان العرب کے اندر جو ہے اور دیگر کتب لغات کے اندر، خصوصاً لسان العرب کے اندر دو معنی ہیں، حقیقی معنی ہے اس لفظ کے. رویا کے دو معنی، ایک خواب اور دوسرا معنی آنکھ کے ساتھ نظارہ کرنے کو کہتے ہیں. اور یہاں قرآن کی آیات میں عقلاً درایتاً بھی اور دلالتاً بھی یہ بات ثابت ہے اس رویا سے مراد حضور کا آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، خواب مراد نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رضوی نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن عباس صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہہ رہی ہیں. وہ میں روایت پیش کرتا ہوں. پہلی عرض جو میں یہاں کر رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت میں ہے وما جعلنا الرؤیا التی ارینک، اے نبی ہم نے آپ کو یہ معراج کروائی زہری آنکھوں سے، الا فتنۃ للناس، تاکہ لوگوں کے لیے یہ فتنہ ہو جائے. اب مجھے بتائیں، ابو جہل نے جو اعتراض کیا اور ایک عوام میں گہما گہمی کا عالم مچ گیا اور لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی، اور جو لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے مسلمان، ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی آزمائش بنی کہ وہ اسلام سے پھر گئے. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جانے آنے کا دعویٰ کرتی ہیں جسم کے ساتھ. تو لوگ جو ہے وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ پھر سے اسلام سے پھر گئے. روایتیں موجود ہیں. اگر یہ غامدی صاحب کے بقول یہ صرف معراج جسمانی نہیں خواب کی معراج ہوتی، اس رویا سے مراد فقط یہ ہوتا، تو فتنۃ للناس، جو فتنہ عوام الناس کے اندر پھیلا کہ وہ اسلام سے پھر گئے. فتنۃ للناس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ اسلام سے پھر جانا جمہور کا. تو جو جمہور اسلام سے پھر گئے اس وقت معراج کے واقعے کو حقیقی سمجھ کر کے، تو وہ لوگ جب یہ خواب کی بات ہوتی تو کہتے تو خواب کی بات ہے، وہ کفار کا رد کرتے اور اللہ کے رسول کا دفاع کرتے. لیکن جب اللہ کے رسول نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا تو پھر لوگ اسلام سے پھر گئے. اور قرآن نے کہا کہ ہم نے جب اپنے نبی کو یہ نظارہ کرایا رویا، تو یہ فطرت للناس، یہ ہم آزمائش بنائی ناس کے لیے، عوام کے لیے، انسانوں کے لیے. اور پھر اس وجعلنا رؤیا، یہاں رویا سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت.
صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کس کو روایت کرتے ہیں اور روی العین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3888، وما جعلنا رؤیا التي ارینک الا فتنۃ للناس. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن عباس کہتے ہیں قال ہی رؤیا عین، اسے آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے. اس رویا سے مراد کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے دیکھنا، حضور کا نظارہ آنکھوں سے نظارہ کرنا. اریہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول نے دیکھا وہ آنکھوں سے دیکھا ہے، جسمانی معراج. ابن عباس کہہ رہی ہیں، صحیح بخاری کی روایت. اور فرمایا لیلۃ اسری بہ اولی بیت المقدس، جو اللہ کے رسول نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے نا وہ جسمانی ہے. ابن عباس صحیح بخاری کی روایت میں اس کا ترجمہ کر رہی ہیں جو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے. اب آتے ہیں کرینی کی طرف. وہ کہتے ہیں کرینا نہیں ہے. اب اس روایت آیت کے اوپر میں نے بات کر دی، جواب مل گیا. دلالتاً بھی اور درایتاً بھی غامدی صاحب کا موقف اس جو ہے نا وما جعلنا رویا سے ثابت نہیں ہوتا، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے. اس کا مفہوم ابن عباس نے صحیح بخاری میں بیان کر دیا اور جمہور ائمہ بھی اس کا بیان کر چکی ہیں. اب بات آتی ہے دلائل کی اور کرینے کی کہ حضور کی معراج جسمانی ہے. اب جو یہ یہاں پر نا یہ بات ہوئی کہ اللہ نے اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ میں لے گیا. اب پہلی بات ہے اللہ کے دعوے کے اوپر اعتراض کرنا کوئی جاہل کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں کیا ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ اگر تخت بلقیس پاک چوانی دیر میں آ سکتا ہے تو اللہ کے رسول چوانی دیر میں کیوں نہیں زمین و آسمانوں کا سفر کر سکتے؟ کیونکہ وہ تو دعویٰ ولی تھا، وہ تو ایک انسان کا دعویٰ تھا. اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کا دعویٰ ہے کہ وہ آنکھ چمکنے کی دیر میں تخت بلقیس لے آئے. چاہے وہ کوئی مختلف قول ہیں، کوئی کہتے ہیں جن تھا، کوئی کہتے ہیں فرشتہ تھا، کوئی کہتے ہیں عاصم بن برقیہ تھا، کوئی بھی تھا، لیکن مخلوق تھی نا. جب مخلوق میں ایک شخص جس کے پاس قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم ہے، مخلوق میں ایک شخص جس کے پاس علم ہے، وہ اگر آنکھ چمکنے کی دیر میں تخت بلقیس لا سکتا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معراج کروائی آنکھ چمکنے کی دیر میں، اللہ کہتا ہے سبحان الذی، میرا دعویٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اسرا بعبدہ، اسرا کے معنی مختلف ہیں، سیر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن حقیقتاً جو اسرا ہے نا وہ رات کے وقت کہیں چلنے کو کہتے ہیں. لفظ اسرا یعنی اسرا یسری اسرا ان، جو پیمانے پہ جو ہے نا لفظ ہے یہ اسرا ہے، اسرا یسری اسرا ان، سریتن سے نکلا نا. تو یہ جو لفظ ہے اسرا، یہ رات کو ٹہلنے کو کہتے ہیں، رات چلنے کو کہتے ہیں. بڑے سکون کے ساتھ رات کو آپ چلتے ہیں، اس کو سریتن کے لفظ سے منسوخ کیا جاتا ہے. تو رات کو جو اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی، فرماتا ہے اسرا بعبدہ، رات کو سیر کو لے گئی اپنے بندے خاص کو، اللہ کی ذات. اب لفظ اسرا جو ہے یہ رات کو چلنے کو کہتے ہیں حقیقت کے ساتھ. اب اس کے اوپر میں آپ کو دلائل دیتا ہوں. اب یہ لفظ اسرا ہی کرینہ ہے حضور کی جسمانی معراج کا. یہ لفظ اسرا قرآن میں دیگر مقامات پہ بھی آیا ہے. مثلا اسرا بعبدہ سے مراد مطلب ہے کہ اگر بعض لوگ اس کا یہ معنی بھی لیتے ہیں کہ اسرا کا معنی یہ بھی ہے کہ رات کو جو لوگ خواب میں اٹھ کے چلتے ہیں، رات کو جو خواب میں اٹھ کے چلتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں. لیکن جب قرآن میں لفظ یہ آیا ہے یا حدیث میں، تو اس میں مراد خواب میں چلنا نہیں ہے، حقیقتاً چلنا ہے. بلکہ سورہ لوط علیہ السلام کے متعلق سورہ دخان کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ لفظ آئے ہیں سورہ شعراء کے اندر اسرا یسری کے، تو آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ، حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا اے لوط فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ، رات کے وقت اپنے بندوں کو ساتھ لے کے نا، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے امت کو ساتھ لے کے یہاں سے نکل جا، اللہ کا یہاں پر عذاب آنے والا ہے. تو یہاں پر فَأَسْرِي کے لفظ استعمال ہوئی ہے. کیا لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو جسم کے ساتھ لے کے چلے یا خواب کے اندر لے کے چلے؟
यकीनन जिस्म के साथ लेके चले ना, अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। तो यही माना यहाँ भी लिया जाएगा, असरा बिअब्दिही, अल्लाह अपने बंदे को जिस्म के साथ लेकर गया। फिर आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान में यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ अल्लाह के रसूल के लिए, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही। तो जनाब कहें जी इस असरा से मुराद ख्वाब है। तो मैं ये कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम को मुतालिक ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, फरमाया ऐ लूत अपने अहले खाना को फ़अस्री अहलिका, फ़अस्री बिअहलिक, अपने अहले खाना को लेके चल। तो ख्वाब के अंदर नहीं, हकीकत में। इसी तरह सूरह शुरा के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया कि असरी बिइबादी, कि अपने बंदों को लेके चल। वहाँ फरमाया असरा बिअब्दिही लैलम, अल्लाह के रसूल के लिए बिअब्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी फरमाया ऐ मूसा अपने बंदों को लेके यहाँ से निकल। क्यों? तुम्हारा फिरौन रात को ताक़ुब करेगा, सुबह से पहले असरी रात के वक्त अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपनी कौम को लेके निकल, रात निकल। तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ख्वाब में जिस्म के साथ लेके चले या ज़ाहिरन लेके चले, ख्वाब के अंदर लेके चले? यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब के अंदर नहीं, मुकम्मल लोगों को, अपनी कौम को जिस्म के साथ लेके चले। सुबह फिरौन ताक़ुब करेगा, तो लफ्ज़ असरी इस्तेमाल हुआ, वही इसराहतन से। तो आप मुझे खुद बताएं, अब गांधी साहब का जो कहते हैं करीना नहीं है, करीना तो है भाई। तो नाज़रीन, इस पर मैंने सिर्फ इतनी ही अर्ज़ गुज़ारी की है कि इसके ऊपर जो उन्होंने आयत पेश की है, उस रवैया से मुराद जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से माना बयान किया सही बुखारी में, वही माना है। गांधी साहब जो माना बयान करते हैं वो हरगिज़ नहीं, जो इमाम फराई ने बयान किया वो माना हरगिज़ नहीं है। और फितनतन लिन्नास से मुराद भी अगर ख्वाब की बात होती तो कुरान की जो आयत आगे कहती है फितनतन लिन्नास, तो जो लोगों के लिए आजमाइश है वो ख्वाब नहीं है, बाकायदा जिस्मानी है। और फिर हज़रत आयशा की जो रवायत पेश की, हज़रत आयशा तो हुज़ूर के मिराज के वक्त हुज़ूर के निकाह में भी नहीं आई थी, 4 साल की से भी कम की उम्र थी। तो आपका इस्तिदलाल काबिल हुज्जत ही नहीं है, इमाम नबी रहमतुल्लाह ने कहा है। और अम्मा आयशा की रवायत का और हज़रत अमीर मुआविया की रवायत का जो दारोमदार है वो मोहम्मद बिन इसहाक़ के ऊपर है। और मोहम्मद बिन इसहाक़ जो है वो अपनी रवायत में जो है वो इस रवायत के ऊपर मजबूत ही नहीं है। और याकूब बिन उतैबा की जो है वो मरकज़ी रावी है अमीर मुआविया की रवायत की। तो उनकी जो रवायत है याकूब बिन उतैबा का जो समा है वो तो मुलाकात साबित नहीं है अमीर मुआविया से, तमाम अम्मा ने अपनी किताबों में लिख दिया है। तो इस रवायत के ऊपर तो यानी वाक़िया मुलाकात साबित नहीं। तो इन ये रवायतें तो अपनी सनद के अतबार से मैं मज़ीद 1 घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ इसके ऊपर। ये सारी रवायतें अपनी सनद एतबार से, अपनी हक़ीक़त के एतबार से जो है वो सही दर्जे तक पहुँचती नहीं है, काबिल एहतजाज ही नहीं है। इसके ऊपर ईमान का कलाम है। तो लिहाजा हुज़ूर का मेराज पे जाना, कुफार का ववाला करना, इस बात की दलील है कि हुज़ूर की मेराज जिस्मानी मेराज है। और हुज़ूर का कमाल भी तभी है, हुज़ूर का कमाल भी तभी है, हुज़ूर तमाम अंबिया पर अफजल भी तभी है जब मक्के मेराज जिस्म के साथ माना जाए। ख्वाब की बात मानी जाए तो ख्वाब तो हर किसी को आते हैं। हुज़ूर इससे पहले भी हुज़ूर ख्वाब में देखा करते थे। मेराज का वाक़या हुज़ूर ने ख्वाब में कई दफ़ा पहले देखा, रवायतों में मौजूद है। मैं उस तरफ गया ही नहीं हूँ, मैंने फ़कत कुरान पे इत्तफ़ा किया है। दुआ है कि रब ताला में हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला गांधी साहब को हिदायत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।